براہ راست جوائن کیا امریکہ سے عاطف میاں صاحب نے، جو امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی میں معیشت، پبلک پالیسی اور فائنانس کے پروفیسر ہیں، ہاؤس آف ڈیٹ کے مصنف ہیں. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں براہ راست امریکہ سے جوائن کیا. یقیناً وہاں پہ بہت صبح ہوگی. یہ بتائیے کہ جی کچھ اچھی خبر تو آئی ہے سعودی عرب سے بھی، پھر یہ جو کانفرنس ہے اس کے اندر بھی جو پلیجز ہیں وہ اچھے پلیجز ہوئے ہیں. کیا اس سے مارکیٹ کو کانفیڈنس ملے گا، اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے؟ جی شکریہ مجھے شامل کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ ڈونٹ مس دا فارسٹ فار دا ٹریز. تو یہ تو درست ہے کہ آس پاس آگ لگی ہوئی ہے اور صورتحال بہت خراب ہے جس طرح سے آپ نے بتایا، لیکن اگر اس کا ہم نے حل نکالنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ذرا پیچھے ہٹ کے دیکھیں کہ اس صورتحال کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور جو پیسے شارٹ ٹرم میں مل رہے ہیں، چاہے وہ آئی ایم ایف سے ملتے ہیں یا سعودی عرب سے یا باقی انٹرنیشنل ایجنسی سے، ان پیسوں کے صرف آ جانے سے مسائل کا حل نہیں ہوئے گا. یہ پیسے آنے سے آپ کو تھوڑی سی سپیس تو مل سکتی ہے، لیکن جو سب سے ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس سپیس کا آپ کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کیا آپ اس فائنینشیل سپیس کو یوز کرتے ہوئے ایسے ڈیسیژنز لیتے ہیں جس سے ملک جو ہے وہ ایک صحیح سمت چلے گا ایک لانگ ٹرم بیسس پہ. یہ تو آپ نے ایک لانگ ٹرم بات کہی، اور یقیناً اس کے لیے ہمیں اپنی جو سیاسی ایک سوچ ہے یا جو ایک سٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا. مگر اب اگر فائر فائٹنگ کی طرف آئیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال اکتوبر کے اندر الیکشنز ہوں گے؟ اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، وہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ سوال ذرا تھوڑا سا غلط ہے اس طرح سے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ، ہمیں اپنے لوگوں سے ذرا سچ بولنا چاہیے. ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ اگر دیکھیں ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے امپلیسٹ یا ایکسپلیسٹ ایک وعدے کیے ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے، وہ آپ پورے نہیں کر سک رہے. وعدے ان دا فارم آف کہ جو آپ نے ڈالر پیمنٹس کے وعدے کیے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر میرا بچہ جو ہے وہ میں اپنے پاکستان سے ملک سے باہر پڑھنے بھیجتا ہوں اور میں نے اس کی فیس ادا کرنی ہے، اور اگر بینک جو ہے وہ ریفیوز کر دیتا ہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک کے لاز رولز وہ اس کا ایک حق ہے کہ وہ اس نے جو اگر اپنے حلال طریقے سے پیسے کمائے ہیں تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم جو ہے وہ باہر اس کی فیس ادا کر سکے. آج حالات یہ ہیں کہ وہ اپنی فیس ادا نہیں کر سکتا، تو وہ آپ نے ملک نے اس کے اوپر ڈیفالٹ ہی کیا نا ایک طرح سے. وہ اور بات ہے کہ ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم بانڈ ہولڈرز کی پیمنٹ تو کر دیں گے، لیکن ہم باقی امپورٹرز کی پیمنٹس روک دیں گے. ہم وہ بچے جو باہر پڑھنا چاہتے ہیں ان کی پیمنٹس روک دیں گے. تو یہ تو اب جو ہے ہم ڈیفینیشن میں پڑ گئے ہیں. اصل میں حالات یہ ہیں کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تو لیٹس موو آن، آگے چلیں نا، اس سے بات آگے کریں. یہ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کی عادت اپنا لی ہے. ٹھیک ہے، لیٹس موو آن. پھر بھی حالات جو ہیں وہ یہ ہم ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بہتر ہوں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں، امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس کا حجم دیکھیں تو $31.85 بلین کے ایکسپورٹس آ گئے، پھر $27 بلین کی آپ کی ریمیٹنسز آ گئیں، اور آپ کے جو امپورٹس ہیں اس کا بل ہے $80 بلین. تو خاصا بڑا آپ کے پاس ایک گیپ ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں رفلی $20 بلین کا گیپ ہے. ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کو ایک سائڈ پہ کریں اور امپورٹس کو دوسری سائڈ پہ کریں. تو عاطف میاں صاحب، ہم اسی طرح ہی چلتے رہیں گے ساری زندگی کہ ہم خریدیں گے زیادہ بیچیں گے کم، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرکچرلی چیزیں جو ہیں امپروو ہو رہی ہیں، اور اگر ہو سکتی ہیں تو کون سے ایسے شعبے ہیں جس کے اندر امپروو ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے اسی لیے اپنا پہلے ڈیسیجن میکنگ کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں اپنے جو ڈیسیجن میکنگ ہے اسے بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جو امپورٹس اور ایکسپورٹس میں جو گیپ ہے وہ تو کوئی نئی بات نہیں، بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. لیکن اب حالات یہ دیکھیں کہ اب جو نئی حکومت اس وقت آئی ہے انہوں نے اپنے ہی ایک فائنانس منسٹر کو ہٹا کے ایک اور فائنانس منسٹر لائے، وہ بے یقینی خود ایک کریٹ کی. لیکن وہ کام کرنے کے بعد آپ ان کی پالیسی دیکھیں کہ انہوں نے کیا پالیسی اپنائی.
پالیسی یہ اپنائی کہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے انہوں نے ڈالر کی قیمت کو روکنے کی کوشش کی. اب اس قیمت کو آرٹیفیشل طریقے سے روکنے کے لیے صرف ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا, کیونکہ ریزرو تو ہے نہیں کہ جو آپ استعمال کر سکیں ڈالر کی قیمت کو روکنے کے لیے. تو انہوں نے پھر وہ حربہ استعمال کیا کہ انہوں نے امپورٹس کو آرٹیفیشلی انکار کرنا شروع کر دیا کہ جی اگر ایک کمپنی ہے, مثال کے طور پر ایک ایکسپورٹ کر رہی ہے, ایک ٹیکسٹائل کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہے, اس نے ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ کیمیکلز ہیں جو امپورٹ کرنے ہیں. آپ نے ان کیمیکلز کو امپورٹ کو روک دیا کیونکہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں. اب اگر آپ وہ کیمیکل امپورٹ نہیں کرنے دیں گے تو ظاہری بات ہے اس ٹیکسٹائل کمپنی کی ساری ایکسپورٹس بھی نہیں ہو سکیں گی. اسی طرح سے اب اس وقت جو مرغیوں کا بحران ہے وہ پارٹلی اس وجہ سے ہے کہ ان کی فیڈ جو ہے وہ پارٹلی امپورٹ ہوتی ہے. اس فیڈ کی وجہ سے مرغیوں کا وزن جو ہے وہ بڑھتا ہے. اب اگر آپ کو فیڈ جو ہے امپورٹ ریسٹرکشن لگا کے, کیونکہ آپ نے ڈالر کی قیمت آرٹیفیشل روک کے رکھنی ہے, اگر آپ ان کی فیڈ کو جو ہے وہ روکیں گے تو وہ مرغیاں جو ہیں وہ اپنا وزن اس تک نہیں ہو سکے گا کہ وہ بک سکے مارکیٹ میں. تو آبویسلی آپ کے پولٹری فارم بھی بند ہونا شروع ہو جائیں گے, اس سے مرغیوں کی قیمت اور بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو میں یہ باتیں ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں, آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہیں. یہ پالیسیز ہم نے خود بنائی ہیں. جو سیاسی پارٹیاں جو ان کے ہیڈ ہیں, جو ان کے انچارج ہیں, انہوں نے سمجھتے بوجھتے ہوئے ایسے لوگوں کو معیشت کا جو ہے چلانے کا دیا ہے مینڈیٹ, کہ اس کے بعد اگر وہ اس طرح کے اصلاحات لائیں گے تو اس سے ظاہری بات ہے آپ کی جو صورتحال ہے وہ مزید بگڑے گی, وہ بہتر تو نہیں ہوئے گی. تو میرا اسی لیے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہم ادھر بھاگتے ہیں, ادھر بھاگتے ہیں, ادھر سے پیسے ڈھونڈتے ہیں, ادھر سے پیسے ڈھونڈتے ہیں. اور میں پچھلی حکومت کے بارے میں بھی جا سکتا ہوں, اور ہم ایک سیاسی جماعت پہ تنقید یا ایسے ایک شخص پہ تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے. بات کرنے کا وہ جسے کہتے ہیں نا اف یو لک انڈر دا ہوڈ, کہ جب آپ دیکھیں کہ یار اس صورتحال میں جس میں ہم پہنچے ہیں, اس میں ہم پہنچے کس طرح سے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ لیٹس لک ایٹ دا فارسٹ ناٹ دا ٹریز. اب آئی ایم سوری میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہی ہوں, مگر آج بھی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ 70 لاکھ جو لوگ ہیں ان کو نوکری سے نکالا گیا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری نے نکالا ہے, چونکہ اس وقت جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کچھ بند بھی ہو رہی ہے. اس حوالے سے مزید آپ سے پوچھیں گے, چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, سپاٹ لائٹ ہے معیشت کے اوپر. ہمارے ساتھ براہ راست جڑے ہوئے ہیں عاطف میاں صاحب, جو امریکہ سے ہمیں جوائن کرے ہیں. پرنسٹن یونیورسٹی میں معیشت, پبلک پالیسی اور فائنانس کے پروفیسر ہیں. ہاؤس آف ڈیٹ جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر اسٹرکچر پرابلمز ہیں اور جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے. تو اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے تو آپ کا کیا پرائیورٹی ایریا ہوتا؟ چونکہ اس وقت ہم ڈیفالٹ کے نہج کے اوپر ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو ہیں نہیں. میں فائنانس منسٹر بنے بغیر ہی مشورہ دینے کو تیار ہوں. مشورہ میرا یہ ہے کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو حقائق ہے نا ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اور حقائق یہ ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا ڈیفیسٹ جو ہے آپ نے ابھی مینشن کیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان, وہ آپ نہیں چلا سکتے. آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں ہے, ان کو تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ پیٹرول اتنا سستا نہیں بیچ سکتے اگر آپ کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہیں ٹو پے فار دیٹ پرائس آف دا پیٹرول. اور اس طرح سے کر کے کچھ اور بڑی تلخ حقیقتیں ہیں وہ آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑیں گی. آپ کو آئی ایم ایف اور دوسرے جو ادارے ہیں ان سے اگر آپ نے اسسٹنس لینی ہے تو آپ کو ان کی باتیں ماننا پڑیں گی. آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. برا لگے گا آپ کو, ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کی کاسٹ, تو یعنی کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں اس کے علاوہ کہ آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز اور جو سخت کنڈیشنز ہیں جس کے اندر ان کا ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو بھی بڑھائیں, پیٹرولیم کی مصنوعات کی چیزوں کو بھی بڑھائیں, سب کچھ کرنا پڑے گا. وی ہیو نو چوائس. دیکھیں چوائس تھوڑی سی ہوتی ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آئی ایم ایف پرائس اب بڑھا دیں, آپ کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں یہ ہم پرائس نہیں بڑھا سکتے بیکاز آف سم پولیٹیکل جو ہے ہماری امپلیکیشنز.
لیکن پھر آپ کو ان کو ایک اور جواب دینا پڑے گا کہ اچھا ہم اس طرح سے نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے طریقے سے ریونیو جو ہے وہ ریز